بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سویڈن میں ہونے والا ایک واقعہ۔ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ سویڈن کے اندر جو ٹرکی کی ایمبیسی ہے اس کے سامنے کچھ لوگوں نے جا کر ٹرکی کا جھنڈا جلایا اور قرآن پاک کو نظر آتش کیا، قرآن پاک کو جلا کر اس کی بے حرمتی کی۔ پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ واقعات ڈنمارک اور سویڈن سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس کا ریزن ہے ٹرکی کا سویڈن اور ڈنمارک کی مخالفت کرنا۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ٹرکی نیٹو کا سدسیہ ہے، نیٹو کا ممبر ہے۔ سویڈن اور ڈنمارک نیٹو کا ممبر بننا چاہ رہے ہیں، اور وہاں رول یہ ہے کہ جب تک سارے ممبروں کی سہمتی نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی دوسرا ملک نیٹو کا سدسیہ نہیں بن سکتا ہے۔ ٹرکی اس کی مخالفت کر رہا ہے کہ ڈنمارک اور سویڈن کو نیٹو کا حصہ نہ بنایا جائے۔ تو اس کا بدلہ وہ اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں۔ پچھلے 3-4 مہینوں میں یہ واقعات کئی مرتبہ دیکھنے کو مل چکے ہیں، کبھی سویڈن کے اندر، کبھی ڈنمارک کے اندر، کہ عوامی مقامات پر، پبلک پیلیس پر جا کر قرآن پاک کو جلا کر اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ آج دنیا کے اندر 30% لگ بھگ آبادی مسلمانوں کی ہے، 57 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، اور اسلامی ممالک کا ایک سنگٹھن OIC کے نام سے موجود ہے۔ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں مسلمان شامل ہیں، دنیا کا سب سے زیادہ خزانہ مسلمانوں کے ملکوں میں ہے، پیٹرول جیسی قیمتی چیز مسلمانوں کے ملک میں ہے، سونے اور ہیرے اور زمرد کی کانیں مسلمانوں کے ملک میں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے، لیکن مسلمان حکمراں بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آج کے حکمراں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک کی عزت مسلمانوں کی جان سے بڑھ کر ہے۔ قرآن پاک کی عزت مسلمانوں کی جان سے بڑھ کر ہے۔ ایک عام مسلمان تو تڑپ جاتا ہے جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، اس کا خون کھول جاتا ہے، اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری بنتی ہے مسلمان حکمرانوں کی، جن کے اوپر عوام کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس طاقت ہے، کہ وہ ڈنمارک سے اپنے تعلقات کو ختم کریں، اور اسی طریقے سے سویڈن سے اپنے تعلقات کو ختم کریں، یا ان سے کوئی نوٹس لیں۔ یہ آج کے جو مسلم حکمراں ہیں، یہ حجاج ابن یوسف سے بھی گئے گزرے حکمراں ہیں۔ ایک دور مسلمانوں کی شان و شوکت کا تھا، مسلمانوں کے اندر، مسلم حکمرانوں کے اندر قومی غیرت تھی، قومی حمیت تھی۔ وہ قوم کے لیے مرتے تھے، قرآن کی عظمت کے لیے مرتے تھے، قرآن کی عظمت اور اللہ کے دین کی عظمت اور سربلندی کے لیے جیتے تھے۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ یہ دیکھیے کہ حجاج ابن یوسف، جس کو تاریخ ظالم اور جابر کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن اس انسان کے اندر بھی اتنی غیرت اور اتنی حمیت تھی کہ ایک مسلمان عورت کے خط لکھنے پر، جب ہندوستان کی سرزمین سے راجہ داہر نے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کیا، عرب سے آئے ہوئے مسلمانوں کا جو قافلہ سمندری راستے سے آیا تھا، عرب ہندوستان تجارت کرنے کے لیے، اس قافلے پر حملہ کر کے اس قافلے کو لوٹا اور عورتوں کو اور مردوں کو قیدی بنایا، تو پھر یہاں سے کچھ عورتوں نے اور مردوں نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا اور یہ کہا کہ ہمیں یہاں قید کر لیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کری ہے راجہ داہر نے۔ تو وہ ظالم اور جابر حکمراں، اس کے اندر قومی حمیت اور قومی غیرت تھی، بھلے ہی وہ ظالم تھا، فوراً اس نے فوج کشی کا حکم دیا، اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو، جو اس کا محمد بن قاسم صرف 17 سال کا نوجوان تھا۔ آج 17 سال کی عمر میں نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں، انہیں کچھ تمیز نہیں ہے، لیکن وہ 17 سال کا نوجوان بذات خود اپنے شوق سے سپہ سالار بن کر آیا اور فوج کا جنرل اور کرنل بن کر آیا، اور حجاج بن یوسف کا یہ بھتیجا بھی تھا، داماد بھی تھا، اور اس نے آ کر راجہ داہر کے سندھ پر آ کر حملہ کیا اور راجہ داہر کی فوج کے دانت کھٹے کیے، اور جو یہاں مسلمان قید کر لیے گئے تھے ان مسلمانوں کو آزاد کرایا۔ اور یہ محمد بن قاسم، اس کے حسن اخلاق سے، حسن کردار سے لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ آج کے جو مسلم حکمراں ہیں پوری دنیا کے، کیا ان کے اندر حجاج ابن یوسف سے بھی زیادہ گئی گزری غیرت ہے؟ ان کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے جتنی غیرت حجاج ابن یوسف جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے اندر تھی، کہ آج سویڈن سے یا ڈنمارک سے بات کر کے اس بے حرمتی کو روکا جائے، اس سے تعلقات کو ختم کیا جائے، یا اس کا بائیکاٹ کیا جائے، یا اس پر کوئی آواز اٹھائی جائے۔ صرف مسلم حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں، اپنے فرض سے بری ہو جاتے ہیں۔
بس انہیں ٹویٹ کر دیا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور کچھ مسلم حکمراں تو اس اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں کہ وہ ٹویٹ بھی کر دیں. تو آج یہ مسلمانوں کے مسلم حکمراں کا حال یہ ہے. لیکن یاد رکھیں ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے. ان مسلم حکمرانوں کو اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا کہ تمہیں مسلمانوں کی سرداری، مسلمانوں کو قیادت ملی تھی، تم نے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تم نے قرآن کی عظمت کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تم نے اللہ کے کلام کی عزت کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اور انہیں اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا. اس وقت ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. تو یہ خبر بڑی ہی کیا ہے ہمارے لیے تکلیف دہ ہے. ہم مسلم حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ سویڈن اور ڈنمارک سے بات کر کے اس طرح کی بے حرمتی کو روکا جائے اور ان کو آگاہ کیا جائے، متنبہ کیا جائے کہ آئندہ اس طرح کی بے حرمتی قرآن پاک کی نہ کی جائے، جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو دیکھیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان حکمرانوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ. آپ اپنا خیال رکھیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ مسلم حکمرانوں تک یہ بات پہنچے اور ان کی غیرت اور ان کی حمیت جوش میں آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.